السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اسٹارٹ کریں گے کلاس 11 فیڈرل بورڈ کا چیپٹر نمبر 3 دیٹ از ٹرانسلیٹری موشن، اور ہمارے پاس ٹاپک ہے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم۔ اس سے پہلے ہم نے پروجیکٹائل موشن کو کور کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیریویشنس تھیں آپ کے پاس وہ ساری ہم نے کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس جو پروجیکٹائل موشن کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے کور ہو چکا ہے، تو نیکسٹ ٹاپک ہے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم۔ تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اپلیکیشن آف کنزرویشن آف مومنٹم کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وہ کرواؤں گی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لا ہے کیا اور مومنٹم کیسے کنزرو ہوتا ہے اور مومنٹم اٹ سیلف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس پیراگراف میں لکھا ہے وہ سارا ہم دیکھ لیں گے اس ویڈیو میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ٹاپک کا نام ہے وہ کیا ہے، لا آف کنزرویشن آف مومنٹم۔ تو دیکھیں گے کہ مومنٹم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مومنٹم آپ کے پاس کیا ہے، مومنٹم از دا پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلوسٹی، ٹھیک ہے۔ مومنٹم آپ کے پاس کیا ہے، میس اور ویلوسٹی کا پروڈکٹ ہے، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی میس تو ہوگا، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جس ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے، اگر وہ چیز جو ہے وہ موو کر رہی ہے، فار ایگزامپل کوئی بال ہے اور اس کا ماس کتنا ہے 2 kg ہے اور وہ موو کر رہی ہے ود ویلوسٹی 5 میٹر پر سیکنڈ، تو اگر میں پوچھوں کہ اس کا مومنٹم کیا ہے تو آپ نے اس کے میس کو اس کی ویلوسٹی سے ملٹیپلائی کر دینا ہے۔ تو جو پروڈکٹ لیں گے نا آپ اس کی میس اور ویلوسٹی کا، وہ پروڈکٹ آپ کے پاس مومنٹم کہلائے گا۔ کیسے، ماس 2 kg ہے، ویلوسٹی 5 میٹر پر سیکنڈ ہے، تو 2 5s are 10، تو مومنٹم آپ کے پاس کتنا آ گیا 10۔ اسی طرح ایک اور بال ہے، اس کا میس 2 kg ہے اور اس کی ویلوسٹی 3 میٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی وہ 3 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے، تو ہم نے اس کا مومنٹم نکالنا ہے۔ تو مومنٹم کیا ہوتا ہے، میس اور ویلوسٹی کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، تو 2 3s are 6، تو اس کا مومنٹم کتنا آ جائے گا 6۔ اچھا، مومنٹم از ڈینوٹیڈ بائی پی، ہم مومنٹم کو جو ہے پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور مومنٹم کا فارمولا کیا ہے، میس انٹو ویلوسٹی، یعنی میس اور ویلوسٹی کا پروڈکٹ۔ تو یہ ہو گیا مومنٹم۔ اچھا، اب سٹارٹ کرتے ہیں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم۔ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم یہ ہے کہ کنزرو کہتے ہیں بچانا یا بچا رہنا، ٹھیک ہے۔ تو مومنٹم، لا آف کنزرویشن آف مومنٹم یہ کہتا ہے کہ جب دو بالز ہیں یا کوئی بھی دو چیزیں ہیں وہ موو کر رہی ہیں کسی بھی انیشیل ویلوسٹی سے، جیسے آپ جو ہے یہ دو بالز ہی کنسیڈر کر لیں، تو یہ دو بالز موو کر رہی ہیں انیشیل ویلوسٹی سے، ان کی کوئی نہ کوئی ویلوسٹی ہوگی۔ تو دیکھیں اگر یہ دو ایک سیم ویلوسٹی سے موو کر رہی ہیں، جیسے سیم ویلوسٹی ہے دونوں کی، یہ بھی 5 میٹر پر سیکنڈ سے موو کر رہی ہے اور یہ بھی 5 میٹر پر سیکنڈ سے موو کر رہی ہے، تو یہ تو آگے جاتی رہے گی کیونکہ 5 میٹر پر سیکنڈ سے موو کر رہی ہے اور یہ بھی 5 میٹر، مطلب کبھی بھی ایسا کوئی پوائنٹ نہیں آئے گا کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں اگر یہ ویلوسٹی چینج نہ کریں ہم تو۔ لیکن کیا ہو اگر میں اس بال کی ویلوسٹی انکریز کر دوں، یہ اسی ویلوسٹی سے موو کرے، یعنی یہ 5 سے موو کر رہی ہے، اس کی میں 10 کر دوں، 10 میٹر پر سیکنڈ، تو پھر یہ بڑی تیزی سے آئے گی اور یہ اس اگلی والی بال کو کیا کرے گی، ہٹ کرے گی، اس سے کولائڈ کرے گی، کولائڈ یعنی ٹکرائے گی، اس سے کولیشن کرے گی، اور کولیشن کے بعد ان دونوں کی ویلوسٹیز چینج ہو جائیں گی، آپس میں ایکسچینج کر لیں گی۔ یہ والی بال ٹکرانے کے بعد تھوڑا سلو موو کرے گی اور یہ والی بال جو ہے وہ فاسٹ موو کرنے لگ جائے گی، مطلب پہلے یہ بال فاسٹ، ہم نے اس کی ویلوسٹی انکریز کی تھی اور یہ 5 میٹر پر سیکنڈ سے جا رہی تھی، اس کی 10 کر دی تھی نا، جب یہ دونوں ٹکرائیں گی نا تو یہ والی 10 سے موو کرنے لگ جائے گی اور اس کی ویلوسٹی جو ہے 5 ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ مومنٹم جو پہلے تھا نا ٹکرانے سے، وہی مومنٹم ہے بعد میں بھی ٹکرانے کے بعد، یعنی جو مومنٹم ہے وہ کیا رہتا ہے، کنزرو رہتا ہے، سیم رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا۔ تو ہم بس یہی کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل مومنٹم ہے نا، لاسٹ میں جو رزلٹ آتا ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس لا تھا، دا ٹوٹل مومنٹم آف این آئسولیٹڈ سسٹم۔ اچھا، آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آئسولیٹڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا سسٹم ہے جس میں آپ نے بالز رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں وہ بالز اگر موو کر رہی ہیں تو ٹکرانے سے پہلے یعنی بیفور، اور ٹکرانے کے بعد یعنی آفٹر، بیفور اینڈ آفٹر دا کولیژن، ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد جو مومنٹم ہے، ٹوٹل مومنٹم ریمینز کانسٹنٹ، وہ مومنٹم کیا رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے یا پھر کنزرو رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل مومنٹم کسی بھی آئسولیٹڈ سسٹم میں کسی بھی چیز کا جو موو کر رہی ہے اس کا کولیژن سے پہلے اور کولیژن کے بعد مومنٹم کیا رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے۔ فار ایگزامپل اب ہم اس کی تھوڑی سی، یہاں پہ میں یہ لا میں نے کس طرح سے لکھا ہے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اور یہ ایکویشن آپ کی بک میں آگے ایسے یوز بھی ہوئی ہے، یہاں پہ تو جسٹ اتنا سا بتایا ہوا ہے نا،
کہ فائنل مومنٹم اور انیشیل مومنٹم، یعنی انیشیل وہ والا ہے جو ٹکرانے سے پہلے ہے اور فائنل وہ والا مومنٹم ہے جو ٹکرانے کے بعد ہے، دونوں جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. مطلب کہ چینج ان مومنٹم زیرو ہوتا ہے، کوئی چینج مومنٹم میں نہیں آتا. تو یہ تو انہوں نے ڈائریکٹ لکھ دیا. لیکن اگر ہم آگے دیکھیں تھوڑا سا تو یہاں پر جب آپ کے پاس ویلاسٹیز کے لیے ہم نے ایکویشن ڈرائیو کی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے یوز کیا ہوا ہے. دیکھیں اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف مومنٹم، اور ڈائریکٹ لکھ دیا ہے m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2. تو یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کے لیے بھی میں آپ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، پوری ڈیریویشن کروا دوں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ کرنی ہے تو آپ ایک بار اس کو دیکھ کے سمجھ لیجیے گا. باقی یہاں پر میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ کیسے آئی اور یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے تو یوز ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے 9-10 کلاس میں اس کو بہت اچھے سے پڑھا بھی ہوگا. تو ابھی یہاں پر میں نے بھی وہی ایکویشن لکھ دی ہے جو آگے آپ کے پاس گیون ہے. تو یہی آپ کے پاس ایکویشن کیا کہلاتی ہے، لا آف کنزرویشن آف مومنٹم. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دو باڈیز ہیں، ایک باڈی اے ہے اور ایک باڈی بی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ اے باڈی ہے اور یہ بی ہے، دونوں بالز کنسیڈر کر لیں. اس کا میس m1 ہے اور اس کا میس کیا ہے m2. یہ اے والی جو بال ہے یہ موو کر رہی ہے ویلوسٹی u1 سے، اس سے موو کر رہی ہے u1 ویلوسٹی سے، اور جو بی والی بال ہے یہ u2 ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے. میس اے والی کا m1 ہے، بی والی بال کا m2 ہے. m1 میس والی جو باڈی ہے وہ u1 ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے اور m2 میس والی باڈی u2 ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے. تو یہ ہو گیا. اور یہ کب کی ویلوسٹیز ہیں، بیفور کولیجن، ٹکرانے سے پہلے کی. اب کیا ہوتا ہے ڈیورنگ کولیجن، کولیجن ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں اگر یہ 5 میٹر سے موو کر رہی ہے پر سیکنڈ، یہ بھی 5 میٹر پر سیکنڈ سے موو کر رہی ہے، تو کولیجن تو ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، اس کی ویلوسٹی بڑھا دیں، u1 کو انکریز کر دیں. تو جب آپ u1 کو انکریز کر دیں گے نا تو یہ والی اس سے ٹکرا جائے گی. تو بس ہم نے کیا کیا، u1 کو انکریز کر دیا u2 سے، u1 از گریٹر دین u2. تو پھر کیا ہو جاتی ہے، کولیجن ہو جاتی ہے. اور کولیجن کے دوران جو ہے یہاں پر سب سے پہلے تو کولیجن جب ہوتی ہے نا تو نیوٹن کا تھرڈ لا لگتا ہے. یہ جو اے والی باڈی ہے نا یہ بی پر فورس لگاتی ہے، یہ اس سے ٹکراتی ہے نا، تو اے والی باڈی بی پر جو فورس لگاتی ہے، فورس آف ایکشن، تو فورس اے والی باڈی بی پر لگاتی ہے جو فورس آف ایکشن ہے. اور ایز اے ریئیکشن بی والی باڈی بھی تو اے پر فورس لگائے گی. نیوٹن کا تھرڈ لا کیا کہتا ہے، ہر ایکشن کا ایکول اور اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. تو اگر اے والی باڈی نے بی پر فورس لگائی ہے تو بی والی بھی اے پر اتنی ہی فورس لگائے گی. لیکن اے والی باڈی نے جو بی پر لگائی ہے اگر اس کی ڈائریکشن یہ ہے نا تو بی والی نے جو لگائی ہوگی اس کی ڈائریکشن یہ ہوگی، یعنی ڈائریکشن کیا ہو جاتی ہے، اپوزٹ. تو اس لیے ہم یہاں پر نیگیٹو سائن لگاتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا. اچھا، تو پہلے یہ بالز تھیں جو انیشیل ویلوسٹی سے موو کر رہی تھیں اور یہ کولیجن سے پہلے تھا، پھر کولیجن ہو گئی. کولیجن کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ویلوسٹی انکریز کی ہے ایک کی، نیوٹن کا تھرڈ لا بھی لگ گیا. اب آفٹر کولیجن کیا ہوا، کولیجن کے بعد یہ دونوں اپنی ویلوسٹیز ایکسچینج کر لیتی ہیں. یہ جو اے بال ہے نا یہ بی والی بال کی ویلوسٹی سے موو کرنے لگ جاتی ہے اور جو بی بال ہے نا یہ اے والی بال کی ویلوسٹی سے موو کرنے لگ جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اے والی بال کی ویلوسٹی آفٹر کولیجن v1 ہو جاتی ہے، کیونکہ فائنل ویلوسٹیز کو آپ نے v سے ڈینوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور انیشیل ویلوسٹیز کو u سے، یہ یاد رکھنا ہے. تو اے والی بال v1 ویلوسٹی سے موو کرنے لگ جائے گی اور بی والی بال جو ہے وہ v2 ویلوسٹی سے موو کرنے لگ جائے گی. لیکن ان کی ویلوسٹیز ایکسچینج ہو گئی ہیں. وہ کیسے ایکسچینج ہوئی ہیں وہ یہ میں نے اورنج کلر میں لکھا ہے، اس طرح سے آپ کو سمجھ آئے گا. دیکھ لیں، اگر یہ میس m1 3 kg ہے، m2 بھی 3 kg ہے، تو ظاہری بات ہے میس تو چینج نہیں ہوتا نا، چاہے کولیجن بھی ہو گئی ہے. اس کا میس 3 kg رہے گا اور اس کا میس بھی ہم نے کیا کر دیا، 3 kg کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا میس تو سب کا 3 kg ہے. اب ویلوسٹیز دیکھ لیں، انیشیل ویلوسٹیز کی کتنی ہے، اے والی باڈی کی 5 میٹر پر سیکنڈ، زیادہ ہے نا، اور اس کی کتنی ہے 2 میٹر پر سیکنڈ. تو یہ زیادہ ہے اس لیے یہ اس سے کیا کرے گی، کولائڈ کرے گی، ٹکرائے گی. اس کی ویلوسٹی زیادہ ہوگی نا، دیکھیں ہم نے زیادہ کی ہے تبھی تو یہ دونوں ٹکرائی ہیں. تو اس کی 5 میٹر پر سیکنڈ اور اس کی کتنی کر دی، 2 میٹر پر سیکنڈ. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. اچھا، اب نیچے آتے ہیں. اب ان دونوں نے کولیجن کیا ہے، ٹکرائی ہیں، تو ویلوسٹیز کو کیا ہو جانا چاہیے، ایکسچینج ہو جانا چاہیے. یعنی یہ جو 5 میٹر پر سیکنڈ ہے یہ اس کی ہو جائے اور 2 میٹر پر سیکنڈ اے والی بال کی ہو جائے. تو دیکھیں ذرا، اے والی بال کی ویلوسٹی کتنی ہو گئی ہے فائنل، 2 میٹر پر سیکنڈ، اور بی والی بال کی جو 2 تھی وہ کتنی ہو گئی ہے، بی والی بال کی ویلوسٹی کتنی ہو گئی ہے 5 میٹر پر سیکنڈ. تو ویلوسٹیز کیا ہو گئی ہیں، ایکسچینج ہو گئی ہیں. تو یس، کیا ہوتا ہے کہ کولیجن سے پہلے
جو ہے آپ کے پاس جن ویلاسٹیز سے بالز موو کر رہی تھیں کولیجن کے بعد وہ ویلاسٹیز کیا کر لی انہوں نے ایکسچینجڈ کر لی ہیں. اب ذرا مومنٹم کو ڈسکس کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ ایکویشن کیسے لکھی ہے, مومنٹم کیسے کنزرو رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو مومنٹم ایسے کنزرو رہتا ہے, اگر میں کہوں کہ اے بال کا مومنٹم کیا ہے تو یہ اے بال ہے نا, انیشیل مومنٹم یعنی ٹکرانے سے پہلے. تو مومنٹم ہوتا ہے ماس اور ویلاسٹی کو ملٹیپلائی کر دو, 3 5 15, تو ہم کہہ دیں گے اے انیشیل جو ہے m1 u1 یعنی آپ ان کو ملٹیپلائی کریں ماس اور ویلاسٹی کا تو کتنا آ گیا 15 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, کلو گرام. تو اب یہاں پر آپ کے پاس میس جو ہے 3 kg ہے اور ویلاسٹی اس کی جو ہے انیشیل وہ 5 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو آپ کے پاس مومنٹم آ گیا 15 یعنی 3 5 15 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ, کیونکہ میس کا یونٹ کلو گرام ہوتا ہے اور ویلاسٹی کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ. تو اوور آل مومنٹم کا یونٹ کیا ہو گیا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, اس لیے یہ یونٹ آیا. اب بی کی اگر آپ ویلاسٹی نکالیں تو بی بال میں دیکھیں میس اس کا 3 kg ہے, ویلاسٹی اس کی 2 ہے, تو 3 2 6, تو مومنٹم کتنا آ جائے گا 6 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. تو اے اور بی کا ٹوٹل مومنٹم نکالنا ہے, یعنی ٹوٹل انیشیل مومنٹم کتنا آیا ہے کولیجن سے پہلے. اگر آپ کو ٹوٹل ان دونوں بالز کا مومنٹم نکالنا ہے تو ان دونوں کے مومنٹمس کو پلس کر دیں, جو اس کا مومنٹم ہے اور جو اس کا مومنٹم انہیں کیا کر دیں پلس کر دیں. تو ٹوٹل انیشیل مومنٹم نکالنا ہے تو m1 u1 اور m2 u2 یعنی اس بال کا m1 u1 اور m2 u2 ان دونوں مومنٹمس کو کیا کر دیں پلس کر دیں. ایک تھا 15 دوسرا تھا 6, تو 15 اور 6 آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 21. تو انیشیل مومنٹم ٹوٹل آپ نے دیکھ لیا کتنا آیا 21 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. اچھا, اب کولیجن کے بعد کیا ہوتا ہے ویلاسٹیز چینج ہو جاتی ہیں. تو v1 آپ کے پاس 2 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے اور v2 آپ کے پاس 5 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے. تو اب ان کا مومنٹم نکالتے ہیں. اے بال کا فائنل مومنٹم کیا آئے گا, تو فائنل 3 2 6. ٹھیک ہے, تو فائنل مومنٹم آپ کے پاس کیا آ گیا m1 v1 یعنی 6 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. اور بی والی بال کا m2 v2 کیا ہوگا 3 5 15, تو بی والی بال کا آ گیا 15 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. تو اب آپ کو ٹوٹل فائنل مومنٹم نکالنا ہے, تو آپ ان دونوں کے مومنٹم کو کیا کر دیں ایڈ کر دیں. تو ٹوٹل فائنل مومنٹم نکالنے کے لیے آپ نے ان دونوں مومنٹمس کو ایڈ کیا ہے, 6 + 15 اگین کیا آ گیا 21. تو آپ نے دیکھا انیشیل مومنٹم جو آیا تھا وہی فائنل مومنٹم بھی آیا ہے. تو ٹوٹل مومنٹم کیا رہا کنزرو, m1 u1 + m2 u2 ایکول آیا ہے m1 v1 + m2 v2 کے 21 کے برابر آیا ہے. تو یہی آپ کے پاس کہلاتا ہے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم. آپ دیکھیں کولیجن سے پہلے اور پھر کولیجن ہوئی تو ویلاسٹیز چینج ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور مومنٹمس بھی چینج ہو رہے تھے. دیکھیں 15 آیا پھر 6 آیا, مومنٹم چینج تھا. لیکن جب آپ نے ٹوٹل مومنٹم نکالا ہے نا بیفور کولیجن, اور جب آپ نے ٹوٹل ان کو ایڈ کر کے فائنل مومنٹم نکالا ہے تو وہ سیم آیا ہے. تو ٹوٹل مومنٹم آپ کے پاس کیا رہتا ہے کنزرو رہتا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کہ ٹوٹل انیشیل مومنٹم برابر ہوتا ہے ٹوٹل فائنل مومنٹم کے, یعنی پی انیشیل یعنی مومنٹم انیشیل برابر ہوتا ہے مومنٹم فائنل کے 21 کے ایکول آیا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو. تو یہاں پر آپ کے پاس یہی تھا لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کہ ٹوٹل مومنٹم کسی بھی آئسولیٹڈ سسٹم کا بیفور اور آفٹر دا کولیجن کیا رہتا ہے کانسٹنٹ, اور m1 u1 + m2 u2 یہ انیشیل مومنٹم تھا ٹوٹل, اور m1 v1 + m2 v2 یہ فائنل مومنٹم تھا ٹوٹل. تو یہ کیا آئے ہیں دونوں, یہاں بھی 21 اور یہاں بھی 21 آئے, یعنی دونوں ایکول آئے ہیں. ہوپ سو آپ کو یہ لا سمجھ آ گیا ہوگا. اب دیکھ لیتے ہیں آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے, کیسے بالز کو آئسولیٹڈ سسٹم میں رکھنا ہے. اچھا, میں یہاں پر نا ایک اگر اس طرح سے پورا باکس بنا لوں اس کے گرد اس طرح سے یہاں پہ, اور اس کے اندر بال رکھوں. ٹھیک ہے, ایک ایسا سسٹم یہاں پہ کریٹ کر لوں جس کو نام دے دوں آئسولیٹڈ کا. تو آئسولیٹڈ سسٹم بنا لوں اور اس کے اندر بالز اور یہ کولیجن اس سسٹم کے اندر ہو رہی ہو, یعنی بالز اس کے اندر ہیں. تو آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہوتا ہے ایسا سسٹم جس میں کوئی ایکسٹرنل فورس یعنی گریویٹیشنل کی فورس آف گریویٹی, گریویٹیشنل فورس, ایئر ریزسٹنس, فرکشن, یہ ان میں سے کوئی بھی فورس نہ ہو. ایکسٹرنل فورس اس میں بالکل بھی نہ ہو, صرف وہی فورس ہو جو انٹرنل ہو رہی ہے, یعنی انٹرنل فورس ہو. انٹرنل کون سی, یہ کولیجن والی, یہ جو فورس اے بی پہ لگا رہی ہے اور بی اے پہ لگا رہی ہے کولیجن والی, یہ تو انٹرنل فورس ہے نا, سسٹم کے اندر ہو رہی ہے نا یہ فورس لگ رہی ہے, تو یہ انٹرنل فورس ہے. جبکہ باہر سے فورس آف گریویٹی دیکھ لیں, فرکشن دیکھ لیں, ایئر ریزسٹنس دیکھ لیں, وہ فورسز اس پر نہیں لگ رہی ہوں, تو ایسا سسٹم کہلاتا ہے آئسولیٹڈ سسٹم جس میں کوئی ایکسٹرنل فورس نہ ایکٹ کر رہی ہو. ٹھیک ہے, تو سچ اے سسٹم ان وچ نو ایکسٹرنل فورس ایکٹس.
ٹھیک ہے. تو وہ سسٹم کیا کہلاتا ہے؟ آئسولیٹڈ سسٹم. آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی دیر از نو اینی آئیڈیلی آئسولیٹڈ سسٹم, کہ ہمارے پاس کوئی بھی آئیڈیلی آئسولیٹڈ سسٹم موجود جو ہے وہ نہیں ہے یا یونیورس میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ساری باتیں آپ ایئر ریزسٹنس کو کیسے نگلیکٹ کرو گے یا گریوٹی کی فورس کو کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی سسٹم آپ کے پاس یونیورس میں نہیں ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیر از نو این آئیڈیلی آئسولیٹڈ سسٹم ان دا یونیورس بٹ وی کنسیڈر این آئسولیٹڈ سسٹم. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں, ایزیوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بک میں اسٹارٹ کی ایک لائن لکھی ہوئی ہے, اف اے سسٹم کنسسٹ آف پارٹیکل ایچ موونگ ود ڈفرینٹ ویلوسٹیز. اگر ایک سسٹم میں پارٹیکلس موجود ہیں ہر ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ ویلوسٹی سے موو کر رہا ہے. جیسے میں نے یہ بالز کا آپ کو بتایا تھا, یہی پارٹیکل ہے نا, ایک سسٹم میں موجود ہے نا. تو آپ دیکھیں ذرا, یہ 2 بالز ہیں, ایک آئسولیٹڈ سسٹم میں موجود ہے, اس کی ویلوسٹی الگ ہے 5 میٹر پر سیکنڈ اور اس کی ویلوسٹی الگ ہے 2 میٹر پر سیکنڈ. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سسٹم میں پارٹیکلس الگ ویلوسٹی سے موو کر رہے ہیں تو ان کا جو ٹوٹل مومنٹم ہے نا اس آئسولیٹڈ سسٹم میں, وہ برابر ہوتا ہے سم آف مومنٹم آف انڈیویجول پارٹیکل. تو ٹوٹل مومنٹم انڈیویجول پارٹیکلس کے مومنٹم کے سم کے برابر ہے. تو ہم نے ایسا ہی تو کیا ہے, اس کا مومنٹم, اس پارٹیکل کا یا اس بال کا مومنٹم الگ سے نکالا ہے, وہ کیا تھا m1u1. اس بال کا مومنٹم الگ سے نکالا ہے, وہ تھا m2u2. ایک کا آیا 15, ایک کا آیا 6. تو ٹوٹل مومنٹم کس کے برابر تھا؟ اے اور بی دونوں کا. تو ٹوٹل انیشیل مومنٹم ان دونوں کے مومنٹمس کے پلس یعنی سم کے برابر تھا, جو کہ 21 آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹوٹل مومنٹم جو ہے وہ انڈیویجول پارٹیکلس کے سم کے برابر ہے, ان کے مومنٹم کے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہی آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہوتا ہے, جس میں فورس آف گریوٹی, فرکشن, ایئر ریزسٹنس وہ 0. ٹھیک ہے, اس کے بعد مومنٹم کی ڈیفینیشن ہے یہ بھی. اچھا, میں نے یہ تھوڑا سا اس کو کر کے لکھا ہے کہ ٹوٹل اور فائنل بھی ڈیفینیشن میں ایڈ کیا. یہ تھا ٹوٹل مومنٹم آف این آئسولیٹڈ سسٹم. کسی بھی آئسولیٹڈ سسٹم میں جو ٹوٹل مومنٹم ہوتا ہے, جیسے انیشیل اور فائنل مومنٹم انٹریکٹنگ پارٹیکلس کے جو آپس میں انٹریکٹ کر رہے تھے یا کولائڈ کر رہے تھے, وہ کیا رہتا ہے؟ کنزرو رہتا ہے, یعنی سیم رہتا ہے, کانسٹنٹ رہتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. یاد رکھیں مومنٹم, یہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم تبھی ہمارے پاس لگے گا جب وہ پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ کریں گے, جب وہ بالز آپس میں کولائڈ کریں گی, اس کے علاوہ لا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, ساری بات ہے, وہ کولیجن کرتی ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ انیشیل مومنٹم کولیجن سے پہلے اور فائنل مومنٹم کولیجن کے بعد کنزرو رہتا ہے یا کانسٹنٹ رہتا ہے. تو کولیجن یا ان کا انٹریکشن جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر انیشیل اور فائنل مومنٹم پی آئی اور پی ایف ہیں تو آئسولیٹڈ سسٹم کے, تو پھر لا کیا ہوگا کہ آپ کا فائنل مومنٹم جو آیا ہے, یعنی جو فائنل مومنٹم ہے جو 21 آیا ہے, وہ انیشیل مومنٹم کے برابر ہوگا, وہ بھی تو 21 آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل انیشیل مومنٹم 21 تھا اور ٹوٹل فائنل مومنٹم بھی 21 آیا ہے. تو انیشیل مومنٹم اور فائنل مومنٹم آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ پی ایف پی آئی کے برابر ہے. اچھا, پی آئی اس طرف جائے گا مائنس ہو جائے گا, ادھر 0 رہ جائے گا. سو پی ایف مائنس پی آئی ایکول ہے 0. اچھا, یہ کس کے برابر ہے؟ پی ایف مائنس پی آئی, یہ برابر ہے فائنل مائنس انیشیل. ٹھیک ہے, تو یہ چینج ان مومنٹم کے برابر ہوتا ہے. تو ایکولس ٹو 0, یعنی مومنٹم میں کوئی چینج نہیں آ رہا, چینج ان مومنٹم کیا ہے؟ 0 ہے. تو بس یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر آئسولیٹڈ سسٹم سمجھ آ گیا. یہی چیز میں نے وہاں سے آپ کو پڑھا دی کہ فائنل مومنٹم انیشیل کے برابر ہوتا ہے. کیسے پتہ چلا؟ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم سے. اور انیشیل اس طرف جائے گا, ادھر 0 رہ جائے گا اور یہ مائنس ہو جائے گا. پی ایف مائنس پی آئی اکول ہے 0, یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ پورا کس کے برابر ہے؟ پی ایف مائنس پی آئی ڈیل پی, یعنی چینج ان مومنٹم کے برابر ہے. تو چینج ان مومنٹم 0 ہے, یعنی مومنٹم چینج ہوا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہوا ہے نا, 21 کے برابر آیا تھا نا ایگزامپل میں, تو مومنٹم چینج نہیں ہوا. تو ٹوٹل مومنٹم آف دا سسٹم ڈز ناٹ چینج, تو ٹوٹل مومنٹم سسٹم کا چینج نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم. ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ بس لاسٹ چیز ایک میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں, فورس کی ڈیفینیشن یہاں سے آپ دیکھ لیں. فورس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ لا کس کے برابر ہے؟ ایف از اکولس ٹو ایم اے. ٹھیک ہے, ایکسیلریشن کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ چینج ان ویلوسٹی ڈیل وی, یعنی چینج ان ویلوسٹی پر یونٹ ٹائم, یعنی ویلوسٹی کا چینج ہونا ٹائم کے لحاظ سے کیا کہلاتا ہے؟ ایکسیلریشن. تو اگر میں اس اے کی جگہ ڈیل وی اپون ٹی لکھ دوں ایم, اور اے کی جگہ کیا لکھ دی ہے؟ ڈیل وی اپون ٹی. تو اب اس پورے کو کس طرح ٹی ان دونوں کے نیچے لکھ دیں ایم ڈیل وی اپون ٹی. اچھا, مجھے بتائیں میس انٹو ویلوسٹی کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہی کیا تھا؟ یہاں پہ ذرا آپ ٹاپک دیکھیں. تو میس انٹو ویلوسٹی کیا ہے؟ مومنٹم. اور اگر ویلوسٹی کا چینج ہے یعنی ڈیل وی ہے, تو مومنٹم کا بھی کیا آ جائے گا؟ چینج نا. تو میس انٹو ویلوسٹی مومنٹم کے برابر ہے, تو ہم نے میس انٹو ویلوسٹی
کو کیا لکھ دیا مومنٹم کے ایکول, اور ویلوسٹی کا چینج تھا تو مومنٹم کا بھی کیا کر دیا یہاں پر چینج. تو اوپر میس انٹو ویلوسٹی کی جگہ مومنٹم آ گیا اور ٹائم اسی طرح. تو فورس کا ایک اور فارمولا بن گیا, ریٹ آف ٹائم سے ڈیوائڈ کریں تو اس کو کیسے ہم ریڈ کرتے ہیں, ریٹ آف ڈیل کو کیا کہتے ہیں چینج. تو ریٹ آف چینج آف مومنٹم از نون ایز فورس. فورس کا ایک نیا فارمولا کیا آیا, ریٹ آف چینج آف مومنٹم از نون ایز فورس. ٹھیک ہے, اور یہاں پر مومنٹم, ریٹ آف چینج آف مومنٹم آپ کے پاس فورس ہے. ٹھیک ہے, اور مومنٹم کا فارمولا آپ کو پتہ ہے کس کے ایکول ہے مومنٹم کا فارمولا. اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو فارمولا تو بتا دیا لیکن یونٹ کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ بھی دیکھ لیں. مومنٹم برابر ہے میس انٹو ویلوسٹی کے, تو میس کا یونٹ کیا ہوتا ہے کلو گرام, اور ویلوسٹی کا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ. تو مومنٹم کا یونٹ کیا آ جائے گا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہوپ سو آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہے. نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم اپلیکیشنس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, اپلیکیشن آف کنزرویشن آف مومنٹم کی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.